مغربی ایشیا میں جنگ کے خاتمے کا فارمولہ طے۔ آبنۂ ہرمز کے معاملے پر قطر اور سعودی عرب کی ایران کے ساتھ بات چیت۔ ذرائع کے مطابق آبنۂ ہرمز کو کھولنے کے لیے ایران گزرنے والے ہر آئل ٹینکر سے $1 فی بیرل وصول کرے گا۔ ایران فیس وصولی کو ٹول ٹیکس کا نام نہیں دے گا۔ آبنۂ ہرمز سے گزرنے کی فیس ویسے ہی تصور کی جائے گی جیسے انڈونیشیا آبنۂ ملاکا سے وصول کرتا تھا۔ ایران اور امریکہ 60 روزہ عبوری معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ امریکی نشریاتی ادارے کا دعویٰ۔ آبنۂ ہرمز سے متعلق عبوری معاہدے کا باضابطہ اعلان آج متوقع۔ رپورٹ کے مطابق عبوری معاہدے کی مدت کے دوران تجارتی جہازوں سے کسی قسم کا ٹول ٹیکس یا ٹرانزٹ فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ فریقین 30 دنوں کے اندر آبنۂ ہرمز کی درمیانی لین سے بحری بارودی سرنگیں صاف کرنے پر بھی کام کریں گے۔ ادھر امریکی صدر نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران مذاکرات سے پیچھے ہٹا تو سخت کارروائی ہوگی۔ ایران کے پاس معاہدے پر دستخط کا آخری موقع ہے۔ ہرمز کھلنے کے بعد ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی کی ترسیلی کمپنیز کی نجکاری اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کی اصلاحاتی تنظیم نے 9 پر اجلاس ہوا۔ نجکاری کمیشن میں جاری ادارہ جاتی اصلاحات اور تنظیم نو کا کام 1 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا ڈسکوز کی نجکاری کے تمام مراحل مقررہ مدت میں طے شدہ قواعد اور بہترین حکمت عملی کے مطابق منافع بخش انداز میں مکمل کیے جائیں گے۔ نجکاری کے عمل میں صارفین کے مفاد کو ترجیح دی جائے۔ صدر کی جانب سے ججز تقرری کی سمری منظور نہ کرنے کا تنازع۔ وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق آرٹیکل 48 اور 75 کے تحت ججز تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس کے پابند ہیں۔ بھجوائی گئی سمری صدر 15 دن میں اعتراض لگا کر واپس بھجوا سکتے ہیں۔ 15 دن کا عرصہ رواں ہفتے پورا ہو جائے گا۔ صدر نے دستخط نہ کیے تو حکومت از خود ججز تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ نقش ہے ہر ظلم جس کا وادی کشمیر پر، اس نے دہشت گرد لکھا امن کی تصویر پر۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں صبح 9 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، سائرن بھی بجائے گئے۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ مظفر آباد کے آزادی چوک پر مظاہرہ کیا گیا۔ وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی تھی۔ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ عمان، اردنی ہم منصب ایمن صفدی سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات میں بڑھتی ہوئی پیش رفت کا خیر مقدم۔ سیاسی، دفاعی، اقتصادی، تعلیمی، ثقافتی اور عوامی سطح پر تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار آج مقبوضہ بیت المقدس کے معاملے پر وزارت اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مغربی ایشیا میں جنگ کے خاتمے کا فارمولہ طے۔ آبنۂ ہرمز کے معاملے پر قطر اور سعودی عرب کی ایران کے ساتھ بات چیت۔ ذرائع کے مطابق آبنۂ ہرمز کو کھولنے کے لیے ایران گزرنے والے ہر آئل ٹینکر سے $1 فی بیرل وصول کرے گا۔ ایران فیس وصولی کو ٹول ٹیکس کا نام نہیں دے گا۔ آبنۂ ہرمز سے گزرنے کی فیس ویسے ہی تصور کی جائے گی جیسے انڈونیشیا آبنۂ ملاکا سے وصول کرتا تھا۔ ایران اور امریکہ 60 روزہ عبوری معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ امریکی نشریاتی ادارے کا دعویٰ۔ آبنۂ ہرمز سے متعلق عبوری معاہدے کا باضابطہ اعلان آج متوقع۔ رپورٹ کے مطابق عبوری معاہدے کی مدت کے دوران تجارتی جہازوں سے کسی قسم کا ٹول ٹیکس یا ٹرانزٹ فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ فریقین 30 دنوں کے اندر آبنۂ ہرمز کی درمیانی لین سے بحری بارودی سرنگیں صاف کرنے پر بھی کام کریں گے۔ ادھر امریکی صدر نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران مذاکرات سے پیچھے ہٹا تو سخت کارروائی ہوگی۔ ایران کے پاس معاہدے پر دستخط کا آخری موقع ہے۔
ہرمز کھلنے کے بعد ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی کی ترسیلی کمپنیز کی نجکاری اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کی اصلاحاتی تنظیم نے 9 پر اجلاس ہوا۔ نجکاری کمیشن میں جاری ادارہ جاتی اصلاحات اور تنظیم 9 کا کام 1 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا ڈسپوز کی نجکاری کے تمام مراحل مقررہ مدت میں طے شدہ قواعد اور بہترین حکمت عملی کے مطابق منافع بخش انداز میں مکمل کیے جائیں گے۔ نجکاری کے عمل میں صارفین کے مفاد کو ترجیح دی جائے۔ صدر کی جانب سے ججز تقرری کی سمری منظور نہ کرنے کا تنازع، وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق آرٹیکل 48 اور 75 کے تحت ججز تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس کے پابند ہیں۔ بھجوائی گئی سمری صدر 15 دن میں اعتراض لگا کر واپس بھجوا سکتے ہیں۔ 15 دن کا عرصہ رواں ہفتے پورا ہو جائے گا۔ صدر نے دستخط نہ کیے تو حکومت از خود ججز تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ نقش ہے ہر ظلم جس کا وادی کشمیر پر، اس نے دہشت گرد لکھا امن کی تصویر پر۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں صبح 9 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، سائرن بھی بجائے گئے۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ مظفر آباد کے آزادی چوک پر مظاہرہ کیا گیا۔ وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی تھی۔ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ عمان، اردنی ہم منصب ایمن صفدی سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات میں بڑھتی ہوئی پیش رفت کا خیر مقدم، سیاسی، دفاعی، اقتصادی، تعلیمی، ثقافتی اور عوامی سطح پر تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار آج مقبوضہ بیت المقدس کے معاملے پر وزارت اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔